بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعا کا صدقہ اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان دعاؤں کی طفیل ہم ایک بار پھر آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے بعد سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قرآن مجید کی سورہ حجرات چل رہی ہے. سورہ حجرات جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان موضوعات پر ہے چونکہ یہ بہت ضروری ہے. ایک لفظ ہے پیغامبر. پیغامبر کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. بعض لوگ یہ سمجھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف پیغمبر کی ہے کہ وہ آئے اور پیغام دے کے چلے گئے، چونکہ پیغمبر تو یہ کام کرتا ہے نا. لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کو میں نے واپس بلانے کے لیے نہیں، تمہارے پاس رہنے کے لیے بھیجا ہے.
یہ واپس نہیں آئے گا. یہ نبی بھی ہے، یہ رسول بھی ہے، اور افضل الرسول بھی ہے، سید الرسول بھی ہے. ذرا اس باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا. آج کل اکثر مسلمان اکثر سے مراد میں وہ کہتا ہوں کہ جو 2-4 جب آتے ہیں ادھر ادھر سے پڑھا لیتے ہیں یا ترجمے پڑھ کے نا، تو پھر وہ مبلغ بن جاتے ہیں. نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ پیغمبر تھے، تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں پیغمبر تھے. اب سوال یہ ہے، پیغمبر کا کام ہے پیغام پہنچانا اور واپس چلے جانا، تو کیا ہمارے نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. وہ رسول بن کے آئے تھے، وہ نبی بن کے آئے تھے، افضل الرسل بن کے آئے تھے. وہ جانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ قیامت تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں. یہ میں زور دے رہا ہوں اس لفظ پر، قیامت تک، بلکہ قیامت قائم ہونے کے بعد شفاعت تک، جنت اور دوزخ کی تقسیم کے بعد تک ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. اور جب کوئی اس کے علاوہ بات کرے نا، تو پھر اس کو ضرور پوچھنا، یار کیا واقعی نبی پاک صرف پیغمبر تھے؟ صرف پیغمبر تھے؟ تو اللہ فرماتا نہیں، آؤ میں تمہیں اس بارگاہ کا ادب سکھاتا ہوں. تو یہ پیچھے سارا ادب سکھا رہا ہے اللہ. اب سلسلہ شروع ہو گیا، فتوحات شروع ہو گئی، اسلام کی تیزی سے بڑھاوت شروع ہو گئی. لڑنے بھڑنے والے بس ہو گئے. اب وہ قبائل بدیدیں کے، یہ سورہ حجرات جو اس کا 49 نمبر ہے اور سپارہ نمبر 26 ہے، اور آیت 2 پڑھی ہیں، 14 اور 15. 14 اور 15 یہ 2 آیات ہیں سورہ حجرات کی. اسلام کو بڑھاوا مل گیا، اللہ نے غالب کرنا شروع کر دیا. تو کچھ قبائل تو ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ جنگ کی نبی پاک کے ساتھ، اور کچھ لوگ ڈر کر، خوف سے، اور تھوڑے تامے بھی تھے، طمع کرنے والے بھی تھے، لالچی جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی تھے. تو انہوں نے سوچا کہ لڑ تو ہم سکتے نہیں اور ہم لڑے بھی نہیں، تو کیوں نہ ہو ہم نبی پاک سے جا کے ڈبل فائدہ اٹھائیں. چنانچہ بنو اسد کا قبیلہ، مزینہ، جہلم، اسد، 3 4 5 6 قبیلے تھے. انہوں نے لڑائی نہیں کی نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا، آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. اندر کیا تھا؟ اندر یہ تھا کہ مسلمان ہو جائیں گے تو حملے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جب کوئی مال غنیمت آئے گا تو ہم بھی جولی پھیلا دیں گے، یا رسول اللہ ہمیں بھی دو، ہم بھی مسلمان ہیں. سمجھیں بات کو؟ یہ زمانہ قدیم سے یہ آتے چل رہی ہیں. کام کوئی ہوتا ہے، ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، کسی اور کام سے جا رہے ہیں، راستے میں کہیں ہم نے سٹاپ کر لیا. اب ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تمہاری طرف ہی آ رہے تھے ہم. شاید گلا ایسا نہیں تھا، جا تو کوئی اور رہے تھے. وہ پاس بھائی کیا اور ان پہ سارا کچھ ڈال دیا. یہ پرانی آتے ہیں، آج کی نہیں ہے. نہ کیا کرو، یہ جھوٹ نہ بولا کرو، سچ کہا کرو کہ یار فلاں بھائی کے پاس جا رہے تھے، ہم نے سوچا چلو 2 4 منٹ آپ کے پاس بھی گزار لیتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں. تو وہ بھی چکری تھے، بدو. تو اللہ کریم نے ان بدوؤں کی اس چال کو ان آیات کریمہ میں آشکار کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو بنو اسد کے قبائل اور فلانا اور ڈمکانا اور فلانا، یہ بس بہانہ یہ تھا کہ ہم محفوظ بھی ہو جائیں گے اور مال میں حصے دار بھی بن جائیں گے. چنانچہ
اللہ فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، محبوب یہ بدو لوگ، یہ چند بدو آتے ہیں نا، آتے ہی آپ کو کہتے آمنا، یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، محبوب ان کو بتا دو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، نہ تم نے کیا کیا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اب نبی سے بڑھ کے، نبی کا تمہارا خبر دینے والا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ یہ جو ہمارا دنیا کا نظام ہے، یہ خبریں جو بندے پڑھتے ہیں، مطلب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حالانکہ میں نے آیتیں بھی بتا دی ہیں، قرآن کا صفحہ بھی بتا دیا ہے، سورت بھی بتا دی ہے، لیکن آپ کو تو نہیں پتا میں کیا کہوں گا، لیکن میں تو تیاری کر کے آیا ہوں، بات کو سمجھ کے آیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ تو نبی کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ سمجھ کے آتا ہے، ہمیں نہیں پتا، یہی فرق ہے۔ تو نبی تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا چکر چلا رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال دے دو حدیث پاک کی، مسند احمد کی ہے، حضور کے پاس کچھ مال آیا تو آپ تقسیم کر رہے تھے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، اس کو بھی دے، دیتے تھے، پاس نہیں ہوتا تھا ان کے، ادھار بھی لے لیتے تھے، یہودیوں سے تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت اسامہ بن زید جیسے خزانچی تھے آپ کے، تقسیم کر دیتے تھے۔ تو ان میں ایک ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا جو محفوظ رہنے کے لیے مسلمان ہوا تھا۔ تو حضرت سعد نے دیکھا کہ اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے، تو سعد نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آدمی بھی تو بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مسلمان ہے۔ تو حضرت سعد پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ اس نے ایمان قبول کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اسلام قبول کیا۔ جب تیسری مرتبہ پھر کہا حضرت سعد نے یا رسول اللہ اس کا حق تو بنتا ہے نا؟ آپ نے فرمایا کہ سعد میں ان کو دیتا ہوں جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، میں ان کو دیتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کو نہیں دیتا اس ڈر سے کہ کہیں اونگے منہ نہ گر پڑیں، میں ان کو بچا رہا ہوں۔ کیوں بچا رہا ہوں؟ کہ ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا، کلمہ پڑھا ہے نا، مسلمان ہوئے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر یہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو نہیں وہ کبھی کرے گا اللہ ان کے اعمال میں کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ جب ان کے اندر ایمان چلا جائے گا، جب ان کے اندر ایمان چلا جائے گا اور وہ ایمان ظاہر ہوگا، پتہ ہے یہ بعض مفسرین نے کنفیوز کیا لوگوں کو، اور بعض واعظین بھی کرتے ہیں کہ جی اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ اللہ کا قرآن یہ نہیں مانتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک ہی چیز ہے۔ یہ سکہ ہوتا ہے نا، سکہ، اس کا اوپر کا حصہ اور نیچے حصہ ہوتا ہے، یہ دو حصے ہیں، ان میں سے ایک آپ پرنٹ نہ کریں وہ کھوٹا ہو جائے گا، دونوں پرنٹ ہوں گے تو سکہ چل جائے گا آپ کا۔ تو ایمان اندر ہے، اسلام باہر ہے، یہ تو مکمل چیز ہے۔ مومن پکا مسلمان ہوتا ہے، لیکن مسلم کبھی پکا مسلمان نہیں ہوتا، جیسا یہ بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ مسلمان ہو تو گئے تھے لیکن انہوں نے دین کو بھی اندر ڈالا ہی نہیں تھا۔
ٹھیک ہے؟ ہاں موجودہ دور کے ہمارے جیسے کمزور مسلمانوں پر مثال دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ میں صرف چند آیات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ان دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں جی کہ ایمان اور ہوتا ہے اسلام اور ہوتا ہے۔ نہیں، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ اسلام ہے، کلمہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے، تصدیق بالقلب ہے، لیکن کہنا زبان سے ہے۔ یہ جو بعض مولوی میں مسئلے بتاتے ہیں نا، اور جی نیت تو دل کی ہوتی ہے، تو بھائی ہم کب کہتے ہیں نیت دل کی نہیں ہوتی؟ جب گھر سے ہم نکلتے ہیں زور کی نیت کر کے تو زور کی نیت تو ہماری ہو گئی، لیکن میرا رب کہتا ہے رب زبان سے بھی تو کہے نا، اقرار کرنا میرے سامنے تاکہ تیرے دل کی تصدیق ہو جائے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو نیت کو اونچی آواز میں کر لیا کرو، ثواب ملتا ہے کہ یا اللہ وقت ظہر ہے، میں آیا ہوں گھر سے، نماز کی نیت کر کے آیا ہوں، لیکن یہ 4 رکعت پڑھوں گا میں، اور یہ فرض ہے۔ اپنے آپ کو یقین دلا کے کیا کرنے والا ہوں؟ نفل پڑھنے والا ہوں، سنت پڑھنے والا ہوں، فرض پڑھنے والا ہوں۔ بولنا اللہ کی بارگاہ، یا اللہ میرا رخ تیری طرف ہے اور ڈائریکشن میری قبلہ ہے۔ اللہ اکبر، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اقرار باللسان، تو اسلام کیا ہے کہ 5 چیزوں کا اقرار کرنا۔ کلمہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ پتہ نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تاریخ اپنی۔ انکار نہیں کر سکتے آپ، کمزوری اور چیز ہے، لیکن آپ انکار کر دیں زکوٰۃ کا تو پھر آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ نماز کا انکار کر دیں، نہیں ہیں مسلمان آپ۔ حج کا انکار کر دیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور آگے بیان کروں گا میں آیات ربانی تاکہ آپ کو علم میں تھوڑا اللہ کا قرآن بھی آ جائے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان جسے ایمان مفصل کہتے ہیں، آج کل تو خیر نہیں پڑھاتے، لیکن ہمیں بچپن میں یاد کرایا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں جب مسجد میں جایا کرتے تھے، آج سے 65 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال ہوں گے، تو ہمیں استاد جی پڑھایا کرتے تھے ایمان مفصل۔ آمنت باللہ، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزیں یہ ایمان ہے۔ اس میں سے بھی کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ یہ 7 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ انجیل ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تعریف ہو گئی ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ تورات کہہ تو سکتے ہیں تحریف ہو گئی ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ زبور کہہ تو سکتے ہیں نہیں ملتی، لیکن کتاب ہے جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی۔ والیوم الآخر ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت پر۔ والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی یا بری یہ اللہ کی طرف سے ہے، ججمنٹ۔ میں تو نہیں جج کر سکتا، آپ کو نہیں کر سکتا میں، نہ آپ مجھے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کر سکتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ ہماری ججمنٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔
اگر میں چاہتا تو میں سب کو ایک جیسا رزق عطا کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر تم سب کو میں ایک جیسا رزق دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، یہاں میں نے اپنی پھر ججمنٹ استعمال کی تمہارے لیے کہ میں اس کو کتنا دوں تو یہ امن میں رہے گا۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ 7 چیزیں یہ ایمان ہے۔ ان میں سے کسی انکار جو وہ کفر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی آیت مکمل کر لیں تاکہ باقی بات کریں۔ اللہ فرماتا ہے ہاں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بس مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ان کو کوئی شک نہیں پڑا۔ سمجھا نا؟ یعنی نہ اللہ میں نہ رسول میں شک نہیں پڑا۔ تو اگر کوئی شک کرے نا سرکار کی ذات میں تو یہ آیت ضرور پڑھ لیا کرے۔ انما، بس مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اسٹرگل کرے، جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک خاص گروپ تھا جن کے بارے میں یہ آیتیں اتری تھی، مومن اور مسلم کی، وگرنہ قرآن مجید نے جا بجا، میں 3 4 5 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ ایمان اسلام ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ پہلا آیت ہے سورہ آل عمران کی اور آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی چیز کی تمہیں تلاش ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، صرف دین اسلام۔ یہ سورہ آل عمران کی 85 آیت ہے، 85۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ مائدہ کی ہے، 3 نمبر آیت ہے۔ اور اے لوگو، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ سورہ انعام کی 125 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو فرق تمہیں دنیا میں بتاتی ہے نا، وہ آپ کو بتاتا ہوں میں، وہ شک کیوں پڑا ہے وہ ہمیں۔ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے یہاں یہ 2 اصطلاحیں ہیں، ایک ہے مسلم، ایک ہے مومن۔ لہذا وہ بھائی ہیں، ہمارے حصہ ہے ہمارے وجود کا، وہ ہمیں مسلم کہتے ہیں اور خود کو مومن کہتے ہیں، کیا سمجھے؟ لہذا جب بھی کبھی ان کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے بیٹھنے اٹھنے کا تو یہ اتحاد بین المسلمین کی بات کریں گے، اور آپس میں کیا کریں گے؟ اتحاد بین المومنین، اور ایک دوسرے کو پکارتے بھی مومن ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، تو بھائی ہیں ہمارے، ان کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی تشریح کریں، لیکن ہماری ایک ہی تشریح ہے، اندر ایمان ہے، اوپر اسلام ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اور قرآن بار بار فرما رہا ہے۔ اگلی آیت سن لیں، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اسلام لے آئیں
تو انہوں نے ہدایت پا لی. اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے ہدایت پا لی. آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یحکم بہ النبیون الذین اسلموا. تمام انبیاء جو اسلام لائے تھے، چونکہ یہ مسلمان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھا تھا، اسلام آ رہا ہے انہیں سے، انہوں نے نام رکھا تھا اسلام، مومن، مسلمان. تو فرمایا کہ تمام انبیاء جو اسلام لائے تھے انہوں نے سارے فیصلے اپنی کتاب کے مطابق کیے تھے. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے. اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، بڑی مشہور ہے، علماء سے بھی سنا، بار بار مقررین بھی بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، ڈرو تو پھر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرو. یہ جعلی ڈرنا نہیں ہے، نہیں، ڈرنا ہے تو سچا ڈرنا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان نہ ہو. تو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر تمہیں موت آئے. تو دوستو، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے ہاں ایمان اندر ہے، اسلام باہر ہے. صرف یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم پریکٹیکل مسلم نہیں ہیں. میں یہ 4 نمبر ٹرمینل نیو یارک جب بنا تو وہاں انہوں نے 3 کمرے بنائے ہیں. 4 نمبر ٹرمینل پہ جب نیا بنا تھا تو میں گیا تھا. 3 کمرے بنائے تھے، ایک یہودیوں کے لیے، ایک عیسائیوں کے لیے، اور ایک مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی ہے. اب بھی ہے، ہم جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جب بھی کہیں جانا نہ ہوتا ہے. تو وہاں ایک چوکیدار کھڑا تھا، پولیس والا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے دن ڈیوٹی کرتے ہو؟ کہتے 6 دن کرتا ہوں. 24 آور میں ڈیوٹی ہوتی ہے، بونس مل جاتا ہے. تو میں نے کہا اپنے ایمان سے بتاؤ ان 3 کمروں کی کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ اتوار کو آتے ہیں عیسائی، 6 دن بند رہتا ہے. یہ یہودی ہفتے کو آتے ہیں، 6 دن بند رہتا ہے. اور یہ جو جگہ جہاں میں کھڑا ہوں سامنے، اور ڈیوٹی اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے. یہ دروازہ آج تک بند ہوا ہی نہیں. پریکٹیکل، یہ اسلام ہے، ایمان کے ساتھ اسلام ہے. تو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسلام لاؤ، لیکن اس کو اندر بھی اتارو. اندر اتارنے کے بعد جب تمہارے وجود سے اسلام کا اظہار ہوگا، ایمان کا اظہار ہوگا، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اگر ایمان اندر داخل ہو گیا تو پھر تو اللہ رسول کی اطاعت شروع ہو گئی. یہی تو اب کر رہے ہیں آج کل. ہم اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں. لبرلز مانا گیا ہے کہ تم اسلام کا اقرار کرو، اندر داخل کرنا تو مولویوں کا کام ہے. نہیں بھائی، اندر داخل کرو. اور ایمان کی جو شکل ہے، جس طرح مطلب ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسلمان گزر رہا ہے، مسلمان نے سوچا کہ یار اللہ کی اذان آ گئی، اللہ کی پکار آ گئی، اندر داخل ہو گیا، نماز پڑھ لی. اب یہ اس کا اندر جب ایمان داخل ہوا تو اس کے اعضاء سے اظہار ہو گیا. اور اگر وہ کان لپیٹ کے چلا جاتا، کہتا یار وہ بہنیں فلاں بندے کا آج وہ سیاسی بیان سننا ہے، تو کیا کہاں وہ لبرل ہے؟ تو یہ پریکٹیکل ریجنل ہے. تو دوستو، بھائیو، اسلام مسلم میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کی چیز ہے. ایمان اندر کا حصہ ہے، اسلام باہر کا حصہ ہے، چیز ایک ہی ہے. یہ آج میری گلے میں تھوڑی تکلیف ہے. کل انہوں نے میری بیاپسی کی ہے کان کے نیچے گردن میں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ کلیئر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک مقام تو کلیئر ہے تیرا. اب انہوں نے اگلے منڈے کو یہاں کرنا ہے. ناک، گلا اور کان کا جو کمبینیشن ہے نا، کہتے ہیں یہاں ہمیں کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے. تو وہ بیاپسی کریں گے میری، لیکن بے ہوش کر کے کریں گے منڈے کو، اگلے منڈے کو، یعنی 14 تاریخ کو انشاءاللہ، امید ہے. اور جس طرح آپ نے پہلے دعائیں کی ہیں میرے لیے،
اگر مزید دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان سے بھی پاس کر دے گا، اور میں تو آپ کے دعا گو ہوئی انشاءاللہ، اور ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھے بھی اور میرے جیسے بیماروں کو بھی، اور جن دوستوں کے احباب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔